السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ اللہ سب کی زندگی میں بہت سی آسانیاں لے کے آئے۔ جناب آپ کہتے ہوں گے کہ میں اتنے بال کھول لیتی ہوں، ایکچوئل میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ جب میں چھوٹی تھی نا، میرے بالوں کا اسٹرکچر ایسا ہی تھا، تو میں امی کو غصہ آتا تھا، امی نے میرے سو بال کاٹ دیتی تھی لیکن میں نے میرے بالوں کا اسٹرکچر ایسا ہے کہ اس میں ویوز آتی ہیں کافی، لیکن میرے بال ٹھیک ہیں، اسٹرانگ ہیں، تو نہ میں نے ان کو لمبا رکھ کے بھی دیکھا ہے، یہاں تک گھٹنوں تک جاتے تھے اور بہت لوگ اپریشیٹ کرتے تھے، لیکن جسٹ یقین کریں کہ بال سنبھالنے آسان نہیں ہوتے۔ لیکن جو ایک نیچرل چیز ہے کہ اس میں اگر آپ ان کی صفائی ٹھیک نہیں کریں گے، آپ ان کو اس کو تیل صحیح سے نہیں لگاتے، بالوں کو ڈائٹ صحیح نہیں کرتے، بال فریزی سے ہو جاتے ہیں۔ پھر سب سے مین چیز، اگر جوئیں بچوں کی طرح پڑ جائے، ایک بچہ بھی اسکول سے ایک جو بھی لے آئے تو سمجھو سارا گھر جوں سے پڑ جاتا ہے، کسی نہ کسی کو پڑ جاتی ہیں۔ یقین کریں میں اسکول میں واحد ماں تھی جس کو اور کوئی مسئلہ نہیں تھا جو ہوتا تھا، کیونکہ بڑی ٹف ڈیوٹی ہوتی تھی میری، مجھے فکر لگتی تھی کہ یار اب پہلے نمانا ہے، پھر میں جواں بھی گڑو نہیں آنے۔ تو میں ایک دن پرنسپل سے جا کے یہ بات کی کہ پلیز آپ یہ ایک دفعہ اسمبلی میں روز ان کا کوئی ہوتا ہوگا، اسپیچ کا ہوتا تھا پیریڈ، میں نے کہا پلیز آپ یہ بات ضرور کیجیے گا کہ جو بھی مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو مطلب ان کے بالوں کو صاف رکھیں تاکہ دوسرے بچے بھی اس چیز سے بچ جائیں۔ اچھا، باتیں اس سے ہٹ کے ہو گئی، بات یہ کرنا چاہ رہی تھی، کل ہم نے بڑا ایک سینسٹیو سا موضوع تھا، سینسٹیو موضوع تو تھا لیکن اس کے اندر بہت ساری ریئلٹیز تھیں، تو مجھے فیل ہوا کہ یہ ریئلٹی ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی اس کو الفاظ نہ دے پا رہا ہو۔ میں جب سب کی شادیاں ہو گئیں اور گھر میں بہت ایسے مطلب میں نے بھی ایک رولس دیکھا تھا اپنے گھر کے اندر، تو میرے لیے برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ میں کمرے میں اکیلی ہو گئی، بھائیوں کی شادی ہو گئی، بہنیں اپنے گھر چلی گئیں، اور اس وقت ماں باپ کو تو نہیں پتہ تھا، لیکن ان کو لگتا تھا کہ مینوں کچھ جن لگ ہو گیا ہے، کوئی سایہ پڑ گیا ہے، آئی تھنک سو جو ماں باپ سوچتے ہیں یہی تھا۔ ڈپریشن کا ورڈ تو ہم نے اب سنا ہے، اور اب انگزائٹی، ڈپریشن، ان چیزوں کو ہم نے اب ایکچوئل میں سمجھا ہے، اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ یہ بات دیٹس ٹرو ہے کہ اس وقت پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ اتنی گولیاں کھانے کو ملتی تھی، اتنی زیادہ کھانی ہوتی تھی اور مجھے الٹی آ جاتی تھی، میرے حلق سے نیچے گولی نہیں جاتی تھی، پانی جو گھل جاتی تھی پوری کوشش کرتی تھی نہیں جاتی تھی۔ میرا بڑا دل کر رہا تھا کہ میری اپنی زندگی بہت تلخ گزری ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے نا، جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی، امی کی بلکہ ڈیتھ سے پہلے جب امی بیمار ہونا شروع ہوئی نا، پتہ نہیں میں نیگیٹو بندہ ہوں، مجھے لگتا تھا میری ماں جانا تو سب نہیں ہے، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ بس دیں، مطلب مجھے ایسے لگتا تھا سب مجھ سے چھپا رہے ہیں کچھ۔ تو جب ایک دن مجھے میری بہن نے رات کو کہا کہ ہما تم سے نا ہم نے ایک بات شیئر نہیں کی ہوئی، تو میں سمجھ گئی تھی، تو لیکن میں نے پھر بھی بہن سے یہ نہیں کہا، میں نے کہا کیا بات شیئر کی تھی، چھپائی ہے کیا مسئلہ ہوا، امی ٹھیک ہے؟ کہتی ہے ہما ہم نے نا کچھ بھی بات، جب امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تب بہن نے بتایا، تو اس نے کہا کہ امی کی ہم نے پھر ہمیں بتایا نہیں، امی کو ایکچوئلی میں جگر کا کینسر تھا ہے مطلب، اور ڈاکٹرس نے ایسے ڈائگنوز کیا۔ یقین کریں کہ ایک دفعہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، وہ جو دکھ کی گھڑی تھی نا، مطلب دیکھیے اب آنسو نہیں آ رہے، وہ اتنا غم تھا کہ میں نے جب اپنی ماں کو اس تکلیف کو، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ سے ضرور ایکسپلین کرتی کہ ماں میں تیرے پاس آ ہی نہیں سکتی، میں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اللہ جانتا ہے کہ میں امی کی خدمت اس حالت میں نہیں کر سکی، کیونکہ میرے اندر اتنا اسٹیمنا ہی نہیں تھا، میں خود بیمار پڑ جاتی تھی، میں دیکھ ہی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں اتنی تکلیف میں چیخیں مارتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں خیر آسان کرے، میں یہاں بات یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیے ماں باپ جیسا رشتہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے، ماں
ہم میں جس خاندان سے بلونگ کرتی ہوں، جس فیملی سے میں بلونگ کرتی ہوں میں کشمیری، میں بٹ ہوں بیسکلی، لیکن شادی میری گوندوں میں ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہمارے جو کشمیری ہیں، بٹ ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ خوبصورت بھی بہت ہوتے ہیں اور سم تھنگ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ تو میں نے جب چھوٹے ہوتے تھے نا ہم لوگ، مجھے باتیں امی کی یاد آنا شروع ہو گئی۔ میں کل بھی ایک بات سوچ رہی تھی اور دل کر رہا تھا کہ میں نا اس کا عنوان رکھوں، بولتی یادیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، ہم نے کبھی نہیں دیکھا اپنے ابو کو امی کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے۔ مجھے آج تک وہ دن یاد نہیں ہے کہ میرے ابو نے کبھی امی کو کچھ کہا ہو، کبھی بھی نہیں کہتے تھے۔ جب کہتے بھی تھے نا تو ہنس کے کہتے تھے، نسیم آ رہا امی کا نام نسیم تھا، اور دن میں کچھ 70 نام رکھتے تھے۔ مطلب یہ ساری بات بتاؤں گی میں کیوں شیئر کر رہی ہوں، 70 نام امی کے نئے آتے تھے، بادے صبا، پتہ نہیں کڑی کڑی صبا سارا دن امی کے نئے نام رکھتے تھے۔ امی نے ایک دن، میں نے امی سے بات کی بھی، بات ہو رہی تھی صفائی کی، تو میں نے کہا امی ہے تو اندر بیپر بھی نہیں لانا آتا۔ امی کہتے ہیں میرے 32 سال میری شادی کو ہو گئے، میرے بندے نے مجھے جھاڑو بھی نہیں پھڑن دیتا ماشاء اللہ سے میری امی بہت پیاری تھی، لیکن بہت زیادہ مطلب سب بہن بھائیوں میں سے بڑی تھی تو بہت رسپانسبل تھی۔ میرے ماں باپ میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھی، بہت زیادہ۔ مجھے نہیں وہ دن یاد کہ جس دن، بلکہ مجھے یہاں تک یاد ہے کہ میرے جو ابو تھے وہ اپنی بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے، تو جب ہماری دادو ہمارے ساتھ رہتی تھی، جیسے عام روٹین میں لڑائی ہو جاتی ہے آپس میں گھروں میں رہیں، تو جب ابو کے آنے کا ٹائم ہوتا تھا نا تو میری دادو کہتی تھی امی کو، ہوں اسلم آنا لے، چلو ہوں صلح کر لینے یہ ورڈ میرے سنے ہوئے ورڈ ہیں، ان کو اسلم نہ رسی لڑے سی سارا دن۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس ورڈ کو میری ماں نے بھی بڑا لائٹ لیا، انہوں نے بھی اس کو بڑا ایک ایزی ہو کے لیا، ہنستی تھی، نہیں بیبے جی کچھ نہیں ہوتا، لڑائیاں ہوندیاں نے، بچے نے میرے چھوٹے شاید اس لیے، چلو تسی تھوڑا خیال کر لیا کرو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے کتنے پیارے رشتے ہوتے تھے، امی بھی مان جاتی تھی اور دادی بھی مان جاتی تھی اور ابو ماشاءاللہ سے، اور یہی وجہ تھی کہ میرے ابو زندگی میں بہت سارے کام کر سکے۔ میرے ابو کے پاس ملٹیپل چوائسیز تھی، میرے ابو فوٹوگرافی بھی کرتے تھے، میرے ابو ایڈیٹر بھی تھے، میرے ابو میتھ ایم اے اردو تھے اور میتھ کے ٹیچر تھے میتھ کے ٹیچر بن کے میرے ابو نے مجھے لیکچرشپ جو انڈونیشیا میں ملی تھی وہ میتھ کی ملی تھے وہ اردو کے ٹیچر۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ، اور 1 سال کے لیے میرے ابو گئے تھے اور میرے ابو وہاں پر تقریباً 16-17 سال مطلب وہاں پہ رہ کے آئے ہیں۔ 16-17 سال جو شخص زندگی میں، اچھا امی اور ابو کا بیچ میں بیٹے نے انٹریکشن کر دی، بات وہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر اسی لیے میں کوشش کرتی ہوں میں پورا ولاگ اس پہ بناؤں۔ دیکھیے جو بچپن ہم نے ایسا گزارا ہے، مجھے یاد ہے کہ بہت ہی زیادہ، میں کیا ایکسپلین کروں کہ ہمارے ابو نے ہمیں، مجھے نہیں یاد کسی دن بھی ہمارے والد صاحب نے ہمیں کوئی محرومی کا شکار کیا ہو، کبھی بھی یہ کہا ہو کہ یہ بیٹا ہے تو یہ بیٹی ہے، بلکہ ابو کو بیٹیوں سے بہت پیار تھا۔ میری امی کو چھوٹے والے بیٹے سے بہت پیار تھا اور اس نے حق بھی ادا کیا پیار کا، لیکن ابو نے ہمیں کبھی انکار نہیں کیا تھا۔ ہمارے نا سب سے زیادہ مین چیز میں وہی آپ کو بتا رہی تھی، ابو 1 سال کے لیے باہر گئے اور اپنے اچھے بیہیویئر کی وجہ سے، اپنے اچھے رزلٹ دینے کی وجہ سے ابو نے 12 سال زندگی کے وہاں پہ گزارے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی، اپنے اندر کی نیت، خلوص اور واپسی پہ، جو جکارتا ان کا جو تھے، جو بھی مجھے زیادہ نام نہیں آ رہے، انہوں نے ابو کو ایز اے گفٹ حج دیا تھا کہ آپ حج کرتے ہوئے واپس جائیں۔ اٹس ٹو مچ امیزنگ، بالکل رونا دھونا نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ رونے والا ولاگ نہیں بنانا۔ ایموشنز ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہے میرے سے تو بالکل بھی کنٹرول نہیں ہو پاتے، لیکن ان سب باتوں کا مقصد شیئر کرنے کا یہ تھا۔ دیکھو میاں بیوی میں یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے ایک دوسرے کی رسپیکٹ۔ جب شادی نہیں نا ہوتی تو میاں بچیاں بچے سمجھتے ہیں کہ شکل و صورت، گفٹ ایکسچینج ہو رہے ہیں، یہ وہ، مطلب کہ انہیں لگ رہا ہوتا ہے بس اسی دو ہی ہیں بس، حالانکہ ایسا کوئی سین نہیں ہوتا۔
ایک ایسا وقت آتا ہے کہ سب کی ضرورت پڑتی ہے. خاندان کبھی بھی بہن بھائی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑ سکتے. میں مان ہی نہیں سکتی اس بات کو. میں جتنی بھی ناراض ہوتی ہوں, یقین کریں, میری ایک چھوٹی بہن ہے, میری ایک دفعہ اس سے اچھی خاصی لڑائی ہو گئی شادی کے بعد, لیکن اس کی بیٹی ہوئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. یقین کریں میں سب سے پہلے اس کے پاس تھی اور میرے آنسو نہیں رک رہے تھے. مجھے تکلیف اس کی بیٹی صحیح بتاؤں, اس کی بیٹی کے ہونے اس کے مطلب فوت ہونے پہ اتنا دکھ نہیں ہو رہا تھا جتنا دکھ مجھے اس چیز پہ ہو رہا تھا کہ میری بہن نے اتنی تکلیف سہی اور بچی بھی نہ رہی, اور بہت ایموشنل ہو گئی. تو میں نے اس کو پھر ایک بات یہی کہی تھی کہ وہ مجھے کہنے لگ گئی کہ ماں مجھے معاف کر دینا. پتہ نہیں شاید میرا گناہ آ گیا ہے, میں نے تمہیں ڈیسائڈ کیا. میں نے کہا نہیں بچے, میں اس سے ہمیشہ یہی کہتی ہوں, میں نے کہا بچے ایسی کوئی بات نہیں ہے, کسی نے کسی کا کچھ نہیں کیا ہوتا, بہن بھائی ہیں, کوئی بات نہیں ہے. میں کہا سیدھے پتیلے توڑ لی تھی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو بس میں یہاں بات صرف میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ, پیار, محبت, خلوص کی باتیں کرنا چاہ رہی تھی کہ میاں بیوی جب تک ایک اچھا ریلیشن شپ نہیں رکھتے, آپ اپنے بچوں سے امید لگانا چھوڑ دیں. مارنے سے تو کچھ بھی نہیں ہونا. آپ کا بچہ اگر دہشت گرد بھی بن گیا ہے نا, تو اس کو مت ماریں, یا تو اس کو اگنور کر دیں یا اس کو پیار کی مار ماریں. دو ہی آپشن ہے زندگی میں. مجھے ایک واقعہ تھوڑا سا یاد آ رہا ہے, اس کو میں تھوڑا سا ہلکا پھلکا سا سنا دیتی ہوں. کہ میرا جو چھوٹے والا بھائی ہے وہ تھوڑا سا ذرا ذرا چھوٹا تھا, اس پہ بھائی بھی سختی کرتا تھا. ابو باہر ہوتے تھے, اس کے دوست وغیرہ بن گئے. تو اس کا ایک دوست تھا, وہ سگریٹ وغیرہ بھی پیتا تھا, اس کو بڑا ہوا ہوتا تھا سگریٹ ہونا, پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے نشہ. تو اس وقت جو مطلب رمضان تھا, مجھے یاد ہے, ہاں رمضان تھا, اور امی نے نا وہی والا دوست آیا جس کے ساتھ میرے بھائی کی دوستی تھی. اچھا امی نے کہا کہ وہ نا مطلب جھوٹ بول دیا کہ وہ نہا کے سو گیا روزہ کھول کے نا, وہ چلا گیا. اچھا جسٹ آدھے گھنٹے کے بعد پتہ چلا کہ اس لڑکے کو گولیاں لگ گئی ہیں اور مر گیا وہ. اب یہ بات ایسے تھی جیسے واقعی ہمارے گھر میں بجلی گری. کیسے اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو روکا. اگر وہ ساتھ چلا جاتا اس کے, تو آج اللہ نہ کرے ہم ایسے الفاظ بھی نہ استعمال کریں, لیکن یہاں ماں باپ کی وہی بات آ جاتی ہے نا, پیار آ جاتا ہے, دعائیں آ جاتی ہیں. میں نے امی کے بعد آج تک ابھی تک چلنا نہیں سیکھا, میں صحیح بتاؤں. ایک بہت بڑی پروٹیکشن ہوتی ہے, وہ پروٹیکشن نے مجھے, وہ بہت بڑی پروٹیکشن تھی. سب سے بڑی یہ پروٹیکشن تھی کہ مجھے کسی لمحے میں ڈر نہیں لگتا تھا. مجھے ایسے لگتا تھا کہ مجھے کچھ بھی ہوگا نا, پیچھے میری ماں کھڑی ہے, پیچھے میرے ابو کھڑے ہیں. جب یہ آسرے دو ٹوٹتے ہیں نا اتنے پیارے, تو یقین کریں جن کے پاس ہیں, تم لوگوں نے اولڈ ہوم بنا دیے. یہ اولڈ ہوم تمہیں پتہ ہے کہ یہ اولڈ ہوم تم اپنے لیے بھی تعمیر کر رہے ہو. کسی نے کہا تھا نا کہ پتر اتنے پکھے لوا دے, تو اس نے کہا اماں تو جا رہی ہے. اس نے کہا پتر تو بھی اتنے ہی آنا ہے. اس میں شک نہیں ہے. میری امی نے دادوں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا, اور میری امی خود بہت اچھی ساس تھی. ہمارے گھر کے اندر یہ ساس نند سم تھنگ, یہ رشتے جو ہم بہت کریٹیکل کہتے ہیں, ہم دوستی کے ذریعے ہم نے یہ سارے کام کیے. یہ ہماری پرورش تھی, ہم نے کوئی اس میں ٹریننگ نہیں لی ہوئی, لیکن ہمارے باپ کا ایٹیٹیوڈ ہی ایسا تھا, ہمیں سمجھایا ہی ایسا گیا تھا زندگی میں. میں نے ایک ایسا رشتہ نبھایا زندگی میں, یہ جو رشتہ چل رہا ہے میرا, یہ ایسا رشتہ تھا, یقین کریں کہ دنیا کا کوئی شاید بندہ ہو جو اس بات پہ نہیں روتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسے نہیں کرنا. آپ مشکل ہو جائے گا بات کرنا, بس دعا کیجیے گا, انشاءاللہ اگلے نیکسٹ ولاگ بات کریں گے. اوکے.